اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ بات لوگ جان لیتے۔ آج افسوس ہمیں یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور دار آخرت کی تیاری کو فراموش کر دیا ہے، جبکہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ قریب ہے کہ باطل پرست قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، تم کم نہیں ہوگے بلکہ تم اس وقت کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جھاگ پھولتا ہے اور خود ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہن یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ آج یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں کہ دنیا کی محبت ہمارے اندر جاگزی ہو چکی ہے، ہم دنیا کی زندگی کی تیاری میں ساری توانائی صرف کر دیتے ہیں، اور موت کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اگر موت کا ڈر ہمارے دلوں میں ہو تو ہم اس کی تیاری کریں۔ دوسری حدیث مبارک ہے کہ میری امت کی ایک جماعت دمشق کے دروازوں اور اس کے ارد گرد اور بیت المقدس اور اس کے اطراف میں ہمیشہ دشمنوں سے جنگ کرتی رہے گی۔ لوگوں کا انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دینا انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ وہ حق پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ میرے عزیزوں، آج آثار وہی دکھ رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ کرۂ ارض کے اوپر جو یہ احوال ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن عظیم ہم سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ایک آدمی نے حضور علیہ السلام سے نیکی اور بدی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، تمہارے دل میں شک و شبہ پیدا کرے، اور لوگوں کا مطلع ہونا اس گناہ پر تم پر ناگوار گزرے۔ لہذا ایسے کام کو تم چھوڑ دو کہ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو بہت شرمندگی ہوگی۔ ایسے کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام اللہ کے خوف سے روتے تھے، پھر بھلا ہم کیا چیز ہیں؟ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے میں تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور رونے لگے، یہاں تک کہ مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں، اس جیسی کے لیے تیاری کر لو۔ پیارے عزیزوں، آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں۔ یقین جانیے
اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ قرآن عظیم میں ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم محلات یعنی شاندار عمارتیں بناتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ عزیزوں، عبادت کے معنی دنیا کے کام کاج سے الگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، اور بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دراصل عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں اللہ کے قانون کے مطابق کریں۔ کوشش یہ کریں کہ جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے مگر ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اور خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔